نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات دی نماز تراویح دے اندر جو چیز اور جو آیات تلاوت کیتیاں گئیاں نے انہاں دا تعلق کچھ 10ویں پارے دے اندر سورہ توبہ دے نال ہے اور کچھ دا تعلق 11ویں پارے دے اندر سورہ یونس دے نال ہے۔ سورہ توبہ دا خلاصہ کل میں دس چکیاں کہ سورہ انفال اور سورۃ التوبہ دے اندر اللہ کریم نے جہاد دے قوانین اور جہاد کرنے دا حکم اور کن لوگاں دے نال جہاد کرنا ہے اس دا تذکرہ اور کس بنا تے کن وجوہات دی وجہ تو جہاد کرنا ہے اس دا تذکرہ، کدوں جہاد کرنا ہے، یہ ساریاں باتاں اللہ تعالی نے انہاں دونوں صورتاں دے اندر بیان فرمائی۔ اور پھر خصوصاً سورہ توبہ دے اندر لفظ توبہ تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت دے اندر توبہ دا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تسی اپنے گناہاں کولوں اور سب تو بڑا گناہ شرک فعلی ہوئے، شرک اعتقادی ہوئے یا شرک فی التصرف ہوئے، کسی قسم دا بھی شرک ہوئے اس تو بھی توبہ کرنی، بقیہ تمام گناہاں کولوں بھی توبہ کرنی۔ اگر توبہ کر لو گے تو اساں تہاڈا رستہ چھوڑ دیواں گے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کر لیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ جہاد کا قتال کا اس وقت تک حکم ہے جب تک کہ وہ کفر کے اوپر ہوں، شرک کے مرتکب ہوں، تب ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ کریم نے پھر ایک واقعہ کا بھی اشارہ فرمایا کہ جو لوگ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ تھے، سچے جاں نثار تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھے۔ جب اس گناہ کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن کے اوراق میں محفوظ کر دیا۔ یہ 3 مخلص صحابہ تھے، بدری صحابہ تھے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، جن کے بارے میں اعلان ہو چکا تھا کہ آج کے بعد یہ جو کرتے رہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ صحابہ تھے، غلطی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سفر جہاد کے اندر نہیں جا سکے، صرف یہ سستی ہوئی، عذر کوئی نہیں تھا۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ ہیں، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ ہیں، تیسرے مرارہ بن ربیعہ ہیں۔ یہ 3 صحابی تھے، بقیہ 2 ذرا بوڑھے آدمی تھے اور حضرت کعب جوان آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ میں جنگ کے اندر نہ جا سکا، میں آ کے عذر حضور کو بیان کروں کہ یہ میرا عذر ہے، یہ بہانہ ہے، یہ کچھ بھی میرے پاس عذر نہیں، صرف اور صرف میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ سچ بول دیا اس نے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آدمیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کوئی بندہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے۔ 40 دن تک ان کے ساتھ یہ بائیکاٹ رہا۔ آخری 10 دنوں کے اندر نیا حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پہلے بیویوں کے بھی ساتھ یعنی رہ رہے تھے گھر کے اندر، اب نیا حکم اللہ نے یہ دے دیا بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کے بعد صبح سحری کے وقت یہ آیات نازل ہوئی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے رجوع کیا ان 3 آدمیوں پر جو سفر جہاد سے پیچھے رہ گئے اور پھر اس کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باوجود زمین وسیع ہونے کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ تنگ ایسے ہو گئی کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی ان سے بات کرنے کے اوپر تیار نہیں۔ قریبی سے قریبی ہے وہ بھی آپ سے بات نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ قریبی بیوی تھی، بیوی کو بھی الگ کر دیا، اکیلے وقت گزار رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو دھو کے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اور ایسی توبہ کی انہوں نے کہ جب توبہ ان کی قبول ہوئی تو بعد میں آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ ایسی ہے اگر پورے مدینہ کے گناہ گاروں کے اوپر بھی ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سارے بخشے جائیں۔ اتنی ان کی عظیم توبہ تھی۔ اللہ نے یہ واقعہ سنا کے سمجھایا، دیکھو اگر تم سے بھی غلطی ہو جائے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید کے ایک مضمون کو بیان کیا۔ پیچھے ہر قسم کے شرک کا اللہ رد کر چکے ہیں، ساری صورتوں میں سن چکے ہو، سورہ بقرہ سے فاتحہ سے لے کے سورہ آراف تک، آراف نہیں بلکہ براءت تک 11 صورتیں گزر چکی ہیں، 11 نہیں بلکہ 9 صورتیں گزر چکی ہیں۔ ان 9 صورتوں کے اندر اللہ نے اپنے مسئلہ توحید کو اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ اب وہاں پہ کوئی ابہام نہیں رہا، کسی کو کوئی شک نہیں رہا، کھل گیا مسئلہ۔ اب صرف ایک جز باقی تھی،
وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ جس طرح غلط عقیدہ اور غلط یقین نہیں رکھنا، اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کا مال خرچ نہیں کرنا، اسی طرح اللہ کے سامنے کسی کو اللہ سے زبردستی سفارش کرنے والا بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ سے کوئی اپنی زور و زور بات منوانے والا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں، یہ دعویٰ ہے اس سورہ یونس کا کہ اللہ کے سامنے شفیع غالب اپنی زبردستی اللہ سے بات منوانے والا کوئی نہیں، چاہے وہ نبی مرسل کیوں نہ ہو، وہ ولی مکرم کیوں نہ ہو، وہ فرشتہ ملک مقرب کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ میرے سامنے وہ بول سکے، اپنی زبان کھول سکے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رب کے سامنے وہی بولے گا جس کو بولنے کی وہ اجازت دے گا، بس، چاہے کوئی نبی ہوگا، کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی آدمی عام سا آدمی ہوگا، کوئی نہیں اس کے سامنے بول سکے گا، وہی بولے گا اور اسی کے حق میں بولے گا جس کی اجازت اس کا مالک دے گا۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 10 عقلی دلائل دیے اور ایک دلیل وحی دی۔ ان عقلی دلائل میں سے ایک دلیل شرک فعلی کے اوپر دی کہ کوئی غلط کام ایسا نہ کرنا جو کام تمہارا شرک بن جائے۔ میں مثالیں پیچھے کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ غلط کام کا مطلب کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے نام کی قربانی دوں گا، میں فلاں قبر پہ جا کے بکرا ذبح کروں گا، میں فلاں کے نام کے صدقے کروں گا۔ یہ ہے ایسا کام کہ جو غلط کام ہے، اللہ کو چھوڑ کے اس نے بزرگوں، پیروں، مولویوں کے نام کے یہ سارے کام کیے، یہ بن جائے گا شرک۔ اللہ نے کہا اس شرک کے رد کے اوپر بھی میں نے ایک دلیل عقلی دی ہے اس صورت میں۔ اسی طرح دوسرا یقین کا شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے۔ کسی کا یہ عقیدہ اور یقین بن جائے کہ جس طرح اللہ میرے سارے کام کرتا ہے، یہ بزرگ کے پاس بھی اختیار ہیں، اس نبی کے پاس بھی اختیارات ہیں، اس ولی کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ بھی سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ ہے عقیدے کا شرک، یقین غلط ہو گیا اس کا۔ اللہ نے اس غلط عقیدے اور غلط یقین کے اوپر بھی ایک عقلی دلیل دی ہے اس صورت میں، اور باقی 8 دلیلیں اس بات کے اوپر دی ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارشی نہیں ہے، وہ جو مرضی آئے کرے، کسی کو سزا دے، کسی کو معاف کرے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے اس دعوے کو 3 بار ذکر کیا ہے۔ پہلی بار کہا ابتدا کے اندر ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ نے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا، ما من شفیع الا من بعد اذنی۔ اس کے بعد دوسری بار اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ پوجتے ہیں ایسی ہستیوں کو جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو اللہ نے دوسری بار اس دعوے کو ذکر کیا، پھر تیسری بار دعوے کو سورت کے آخر میں جا کے ذکر کیا کہ
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب فی دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، ان کنتم فی شک من دینی، تو پھر آؤ میں تمہارا شک دور کرتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، میں اس کو پوجتا ہوں جس کو سب نبی پوجتے تھے، وہ سب کا خدا ہے، سب کا رب ہے، میرا بھی رب وہ ہے۔ اگر تمہیں شک ہو تو آؤ میرا شک نکال لو، اپنا شک نکال لو۔ تو یہ تین دعوے، ان کے اوپر اللہ نے دلائل دیے، اور دلائل ایسے دیے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے، انسان کی عقلی دلائل دیے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کام تو ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ نے فرمایا قل فمن یرزقکم من السماء، یہ ایسی دلیل عقلی ہے جو علی سبیل الاعتراف ہے، من الخصم، جو تیرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کہتے ہیں اس سے پوچھ، یہ بات وہ بھی مانتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ نے پوچھا، کہا ذرا اس سے پوچھنا، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے؟ یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ چاہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان، مومن ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے روزی رساں کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ فرمایا جب اس بات کو مانتا ہے کہ آسمانوں سے روزیوں کا انتظام کرنے والا میرا اللہ، اور کیسے انتظام کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، انزل من السماء ماء، پھر بارشیں برسانے کے بعد اخرج به من الثمرات رزقا، اس بارش کے ذریعے زمین کے اندر سے تمہارے لیے روزیاں اور رزق نکالتا ہے، اور وہ تمہارے لیے رزق بنتا ہے، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ جب تم اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی ہمارا، اس سے زبردستی ہمیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا مجھے بتاؤ ذرا، من یملک السمع والابصار، اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھ کا کون مالک ہے؟ تمہارے کانوں کی سنوائی کو ختم کر دے، تمہاری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ کون دنیا کا مائی کا لال ایسا ہے، کون ایسا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو تمہاری نظر کو واپس لوٹا دے، جو تمہاری سنوائی کو دوبارہ واپس لے کے آ رہے ہیں؟ جو کیا کہیں گے؟ او جی اکھاں دا نور ہی پچھو ختم ہو گیا ہے، اکھاں نہیں بن سکدیاں، ہن اکھاں دا آپریشن نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ پچھو نور ختم ہو گیا۔ کبھی یہ بھی تو نے سوچا وہ نور دینے والا کون ہے؟ وہ آنکھوں کے اندر روشنی ڈالنے والا کون ہے؟ یہ بتا ذرا، امن یملک السمع والابصار، تیرے کان اور تیری آنکھ کا مالک کون ہے؟ مانتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ مانتا کہ یہ مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مجھے بتا ذرا زندے سے مردے کو کون بناتا ہے؟ زندہ مرغی ہے، اس سے مردہ انڈا نکل رہا ہے، کون نکال رہا ہے؟ اور مردہ انڈا ہے، اس سے زندہ مرغی، زندہ بچہ کون نکال رہا ہے؟ بتا ذرا۔ اور اسی طرح مومن کا دل زندہ ہے، کافر کا دل مردہ ہے۔ مومن زندہ سے اس سے کافر پیدا کر دے، جس طرح نوح علیہ السلام سے کنعان پیدا ہو گیا، اور کافر سے مومن پیدا کر دے جس طرح آزر سے ابراہیم پیدا ہو گیا۔ کافر سے مومن پیدا کر دے، مومن سے کافر بنا دے، کون کرنے والا ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا من یدبر الامر، بتاؤ ذرا سارے جہان کو کون چلا رہا ہے، کس کی تدبیریں چل رہی ہیں؟ مانتے ہو نا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے؟ پھر کیا کہیں گے جب یہ چار سوال اللہ نے کیے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا میرے سے جواب سن لو، ان کا جواب میرے لفظوں میں سن لو۔ یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
اللہ روزی دینے والا بھی تو، اللہ میری آنکھ کان کا مالک بھی تو، اللہ مردوں اور زندوں سے زندہ اور مردے کو پیدا کرنے والا بھی تو، اللہ سارے جہانوں کی تدبیریں کر کے سارے جہان کو چلانے والا بھی تو۔ فرمایا جب یہ ان کا جواب یہ ہے تو پھر ان سے پوچھنا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر میں اللہ سے ڈر کے اللہ کی توحید کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے، اب دوسرا انداز بدلا اللہ نے، پہلے کہا یہ کام کون کرتا ہے، اب اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ جن کو تم پوجتے ہو مجھے چھوڑ کر انہوں نے کیا چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا ان کی پیداوار ہے، کیا کیا ان کی تخلیق ہے؟ فرمایا دکھاؤ مجھے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، فرمایا دکھاؤ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم، کہاں ہے تمہارے شریک، مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے؟ انسان کا کوئی نمونہ تھا پہلے؟ بغیر نمونوں کے پیدا کرنے والا، بغیر سیمپل کے پیدا کرنے والا، من یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرنے والا کون؟ ثم یعید، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنے والا، مرنے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا؟ یہ دلائل ہیں اللہ کے، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو سمندر ہے قرآن پاک، اس کے اندر ایک ایک آیت کو پڑھو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایک آیت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے جب یہ ذرا سوچ لے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، اے لوگو زمین و آسمان کی تخلیق میں بے شمار میں اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی پتے کی باتیں ہیں، ذرا غور تو کرو ان کے اندر، تدبر تو کرو، فکر تو کرو۔ جب تم فکر کرو گے تو ایک نہیں، اللہ کہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یہ سارا جہان بڑا ہے، تو کس کس آیت کو میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں؟ وقت مختصر ہے، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل سے اللہ کہنا یہ کہتے ہیں لوگوں جب تمہاری عقل یہ مانتی ہے، تمہارا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارے کام میرا اللہ کرنے والا ہے، تو پھر اس بات کو مان لو، مان لو۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی تمہارے کام بنانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور اللہ کے نام کی منتیں منوتیاں نظریں نیازیں چڑھاوے اس کے نام کی چڑھائے کرو، یہ بزرگوں اور یہ پیروں کے نام کا کچھ نہ دیا کرو۔ اللہ نے مال تمہیں دیا ہے، اللہ اس لیے کہتے ہیں ينفقون مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ اللہ کبھی نہیں کہتے کہ جو انہوں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، خرچ کیا کریں گے؟ رب کہتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کبھی اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، رب کہتے ہیں مجھے دکھلاؤ ذرا زمین کے اندر انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، جب ان کی تخلیق ہی کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے کہا کسی اور کو پیدا کرنے کی دور بھی کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتے، یہ خود ان کو بنانے والا بھی میں اللہ ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ یونس کے اندر، یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ساری دنیا کے سردار پیغمبر، اولاد آدم کے سردار پیغمبر، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بول سکیں گے۔ جب ساری انسانیت چل کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے ابا جان اللہ سے سفارش کر دے، اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، آج میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکوں۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ نے مجھے کہا تھا اس پھل کے قریب نہیں جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کے قریب چلا گیا۔ آج اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بتا وہ غلطی کیوں کی تھی،
میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اس لیے میں نہیں تمہاری سفارش کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے 1.25 نبیوں کے چکر کاٹیں گے سارے لوگ، اور ہر نبی کا جواب ایک ہی ہوگا، لست لہا لست لہا، یہ کام میرا نہیں ہے، میں آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، یہ کام میرا نہیں ہے، ہاں البتہ تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک پتہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ، امید ہے کہ تمہارا کام ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جو اللہ کا آخری نبی ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، ساقی کوثر ہے، شافع معاشر ہے، آج وہ اللہ کے سامنے اگر بات کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ اس کے پاس جائیں گے، حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور علیہ السلام اٹھ کے استقبال کریں گے، جب کہیں گے یا رسول اللہ سفارش کیجیے، کہیں گے انا لہا انا لہا، اور یہ کام تو میرا تھا، تم کدھر پھسل رہے ہو، کدھر گئے تھے؟ جب آپ آئیں گے اللہ کا جوش دیکھیں گے، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب دیکھیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، سیدھا کیا کریں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ دنیا کے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد، اللہ کے ترانے گائیں گے، اس کی توحید کے ترانے گنائیں گے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس دن کیا کہنا ہے، کیا میں نے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ جب تعریف کرتے 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 عرصہ گزر جائے گا، اتنے تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر ذرا اٹھائیے گا، ارفع راسک کا سر مبارک اٹھائیے سجدے سے، سل توتا مانگتا جا میں تجھے دیتا جاؤں گا، اشفا تو شفا تو سفارش کرتا جا میں تیری سفارش قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ کریم کے رسول جب سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ کریم کے سامنے، جب حساب کتاب کی سفارش کریں گے تب کریں گے جب اللہ اجازت دے رہا ہے، اجازت کے بغیر سر اٹھایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے سر اٹھائیں سجدے سے، اللہ کے حکم سے سر اٹھایا، اللہ نے کہا اجازت دی، ہاں اشفا تو شفا، ہاں اب سفارش کر میں تیری سفارش قبول کروں گا، تب اللہ کے رسول سفارش کریں گے یا اللہ اس قوم کا حساب کتاب شروع کر۔ اللہ کریم کہیں گے اے میرے محبوب پیغمبر پیش کر، کس کا حساب کروں؟ میرے سامنے پیش کر کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑیں گے، اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، اللہ جی لے اس بندے کا حساب کتاب شروع کر۔ اللہ کریم جب ابو بکر کو دیکھیں گے اللہ کریم کا غصہ بالکل رحمت میں بدل جائے گا، اللہ کریم کہیں گے اے میرا پاک پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، جس کو تو نے پیش کر دیا میرے سامنے حساب کتاب کے لیے، آج تو میں اس کا حساب نہیں لینا، بلکہ آج ابو بکر نے مجھ سے اپنا حساب لینا ہے، اس سے میں حساب کیسے لوں؟ اللہ کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کریم کی وہ غضب والی حالت رحمت میں بدل جائے گی، پھر اللہ کی اتنی رحمت ہوگی، اللہ کریم اپنے پیغمبر کو کہیں گے آ میرا پیغمبر تو سفارشیں کرتا جا، میں تیری سفارشیں قبول کرتا جاؤں گا، اپنی امتیوں کی سفارش کر، اپنے محبوب کی سفارش کر، اپنے صحابہ کی سفارش کر، اپنے ان بھائیوں کی سفارش کر جو تیری زندگی کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، قیامت تک آتے رہے، لیکن انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، انہوں نے تیرا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن تیرے چہرے اور تیرے مکھڑے کو دیکھا نہیں ہے، میرا پاک پیغمبر ان کی سفارش کر، اس لیے کہ آج وہ ترس رہے ہیں، ہمیں اپنے محبوب کا دیدار چاہیے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس پیغمبر کی سنت اور جس پیغمبر کی زندگی کو ہم نے اپنا شعار بنایا، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میں نے محمد رسول اللہ کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آج اللہ کریم اس بندے کے انتظار میں ہے جس بندے نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں ہے، جس بندے نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آج اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے یا اللہ میرے ان بھائیوں کا حساب کر اور اپنی رحمت سے کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول، اور اس وقت کہے گا جب اللہ اجازت دیں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ اللہ کا محبوب سے محبوب ترین بندہ کیوں نہ ہو، تب بھی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو جو کچھ سنائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے